دور سائنس اور مذہب۔ انسان اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے جہاں تخلیق یعنی کریشن ہے، لیکن اس تخلیق کا خالق یعنی کریٹر بظاہر یہاں دکھائی نہیں دیتا۔ اس دنیا میں ڈیزائن ہے، لیکن بظاہر اس دنیا میں ڈیزائنر نظر نہیں آتا۔ اس دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں، لیکن واقعات کو وجود میں لانے والا آنکھوں سے اوجھل ہے۔ پوری کائنات ایک عظیم انڈسٹری کی طرح کام کر رہی ہے، لیکن اس انڈسٹری کا انجینئر کسی خوردبین یا دوربین کے ذریعے دکھائی نہیں دیتا۔ انسان کو اسی سوال کا جواب دینے کے لیے دنیا میں پیغمبر ظاہر ہوئے۔ پیغمبروں نے ہر زمانے میں انسان کو بتایا کہ یہاں محسوسات کے پیچھے ایک غیر محسوس ہستی موجود ہے۔ یہ خدا ہے، اس کو مانو اور اس کی عبادت کرو۔ گویا کہ پیغمبروں کا رول ایک اعتبار سے ایک قسم کا استنباطی رول یعنی انفرنشل رول تھا، یعنی انہوں نے انسان کو بتایا کہ تم کو چاہیے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو اور دکھائی دینے والی چیزوں سے استنباط کر کے نہ دکھائی دینے والے خدا پر اپنے یقین کی بنیاد قائم کرو۔ پیغمبروں نے اپنے اس استنباطی رول کو مستند بنانے کے لیے یہ کیا کہ انہوں نے معجزے دکھائے۔ قرآن میں یہ بات ان الفاظ میں آئی ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، سورہ نمبر 57 آیت 25، یعنی پیغمبروں نے خرق عادت معجزے دکھائے تاکہ انسان یہ یقین کر سکے کہ پیغمبر جو خبر دے رہے ہیں وہ ایک درست خبر ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر موسیٰ 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح کے درمیانی زمانے میں مصر میں آئے۔ اس وقت وہاں فرعون یعنی رامسیس سیکنڈ حکومت کر رہا تھا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، سورہ نمبر 7 آیت 106۔ فرعون کے اس مطالبے پر پیغمبر موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا جو زندہ اژدہا بن کر زمین پر چلنے لگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 610 عیسوی میں پیغمبر کی حیثیت سے مکے میں ظاہر ہوئے۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے پیغام کی صداقت کے طور پر مذکورہ قسم کے معجزے دکھاتے رہے، لیکن پیغمبر اسلام جو سلسلے نبوت کی آخری کڑی تھے، ان کے بعد خارق عادت معجزات کا طریقہ ختم کر دیا گیا۔ سورہ نمبر 17 آیت 59۔ پیغمبر اسلام کے بعد کسی پیغمبر کا آنا موقوف ہو گیا، اور اسی کے ساتھ خارق عادات معجزات پیش کرنے کا سلسلہ بھی۔ اب پیغمبرانہ دعوت غیر پیغمبر داعیوں کے ذریعے دنیا میں جاری ہے، لیکن اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طرف یہ ہوا کہ دین حق اپنی اصل حالت میں پوری طرح محفوظ ہو گیا، یہاں تک کہ اب اس میں کسی تحریف یا تبدیلی کا امکان نہیں۔ اب پیغمبرانہ مذہب کا متن بھی محفوظ ہے اور وہ زبان بھی محفوظ ہے جس میں یہ متن اولاً نازل ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ معجزے کا بدل کیا ہے؟ پہلے دعوت کی صداقت معجزے کے ذریعے متحقق کی جاتی تھی، اب دعوت کی صداقت کو متحقق کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ جدید سائنس ہے۔ موجودہ زمانے میں سائنس قدیم معجزے کا بدل ہے۔ آج سائنس ٹھیک وہی استدلالی رول انجام دے رہی ہے جو قدیم زمانے میں معجزات کے ذریعے انجام پاتا تھا۔ مذہب کے حق میں استدلال کے یہ دونوں دور قرآن میں واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں۔ پہلے دور استدلال کے بارے میں قرآن میں یہ آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، سورہ نمبر 57 آیت 25، یعنی ہم نے پیغمبروں کو اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے معجزے دیے۔ دوسرے دور استدلال کو قرآن میں مستقبل کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے،
اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، سورہ نمبر 41 آیت 53۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور 7ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں ہوا۔ آپ کے ظہور کے تقریباً 1000 سال بعد جدید سائنس ظاہر ہوئی۔ جدید سائنس کا یہ ظہور محض اتفاقی نہ تھا، وہ پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے انقلاب کا ایک براہ راست نتیجہ تھا۔ پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے انقلاب کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ اس نے پہلی بار شرک کے غلبے کو ختم کر دیا۔ شرک کے غلبے کے خاتمے کے بعد تاریخ میں ایک نیا پروسیس شروع ہوا۔ اس پروسیس کے نقطہ انتہا کا دوسرا نام سائنس ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک دراصل نیچر ورشپ کا دوسرا نام ہے۔ انسان نے قدیم زمانے میں فطرت کے مظاہر کو پرستش کا موضوع بنا دیا تھا۔ اس طرح شرک نیچر کی تحقیق اور تسخیر کے عمل کے سلسلے میں ایک قسم کا ذہنی مانع یعنی مینٹل بلاک بن گیا تھا، کیونکہ جس چیز کو آپ پرستش کا موضوع بنا لیں اس کو عین اسی وقت آپ تحقیق کا موضوع نہیں بنا سکتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کے بعد تاریخ میں ایک نیا عمل شروع ہوا۔ انسان نیچر کی تحقیق میں مصروف ہو گیا۔ یہ تحقیق مسلسل جاری رہی یہاں تک کہ وہ دریافتیں شروع ہوئیں جن کو سائنسی دریافتیں کہا جاتا ہے۔ فطرت کے اندر چھپے ہوئے راز معلوم واقعات بن کر سامنے آنے لگے۔ یہ عین وہی چیز تھی جس کو قرآن میں آفاق اور انفس میں آیات کے ظہور سے تعبیر کیا گیا تھا۔ جدید سائنس دراصل نیچرل سائنس کا دوسرا نام ہے، اور یہ بلا شبہ قرآن کی پیشن گوئی کا جواب بن کر ظاہر ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جدید سائنس قدیم طرز کے معجزات کا بدل ہے۔ جدید سائنس دین حق کا علم کلام یعنی تھیالوجی ہے۔ جدید سائنس اس دین کو علم انسانی کے معیار پر ثابت شدہ بنا رہی ہے جس کو قدیم زمانے میں خارق عادت معجزات کے ذریعے ثابت شدہ بنایا جاتا تھا۔ واضح ہو کہ جدید سائنس کے دو پہلو ہیں، ایک نظریاتی سائنس یعنی تھیوریٹیکل سائنس اور دوسرے ٹیکنیکل سائنس۔ نظریاتی سائنس جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے حقائق کون یا حقائق کائنات کو دریافت کر رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ٹیکنیکل سائنس اس کے عملی پہلو کا نام ہے۔ ٹیکنیکل سائنس کے ذریعے جدید مشینی تہذیب وجود میں آئی ہے۔ اس مقالے میں ہماری بحث ٹیکنیکل سائنس سے نہیں ہے بلکہ نظریاتی سائنس سے ہے۔ موجودہ زمانے میں نظریاتی سائنس کا ایک مشہور سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ اس موضوع پر اسٹیفن ہاکنگ کی کئی کتابیں چھپ کر شائع ہو چکی ہیں۔ یہ بات ایک حدیث رسول میں ان الفاظ میں ملتی ہے، ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیته وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ صحیح البخاری رقم الحدیث 4981۔ نبیوں میں سے ہر نبی کو ایسی نشانیاں دی گئی جن کو اس زمانے کے لوگ مانتے تھے، اور مجھ کو وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا گیا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت میں مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ قدیم زمانے میں علم انسانی کا ارتقاء بہت کم ہوا تھا، اس لیے یہ ممکن نہ تھا کہ خود علم انسانی کے مسلمات کے حوالے سے دین حق کی صداقت کو مدلل کیا جائے۔ اس لیے قدیم زمانے میں پیغمبروں کے ذریعے خارق عادت معجزات دکھائے گئے۔ یہ معجزات معاصر انسان کے مانوس دائرے کے اعتبار سے ہوتے تھے، مگر قرآن کے بعد دنیا میں جو انقلاب آیا اس کے بعد بتدریج ایسا ہوا کہ علم انسانی میں غیر معمولی ترقی ہوئی۔
اب یہ ممکن ہو گیا کہ خود علم انسانی کے مسلمات کی سطح پر دین حق کو مدلل کر کے پیش کیا جا سکے۔ دونوں دور میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ معجزہ معاصر انسان کو اپنے عجز کا تجربہ کراتا ہے، لیکن اس میں یہ پہلو شامل نہ تھا کہ مدعو کو خود اپنے مسلمات کی سطح پر دین حق کی دلیل نظر آنے لگے۔ بعد کے زمانے میں جب علمی مسلمات کی سطح پر استدلال ممکن ہو گیا تو فطری طور پر یہ ہوگا کہ اس قسم کا استدلال مقابلتاً ایک عمومی اور عالمی استدلال بن جائے گا۔ اس طرح یہ ممکن ہو جائے گا کہ بعد کے زمانے میں ہر انسانی گروہ پیغام نبوت کی اہمیت کو سمجھے اور خود اپنے مسلمات کی روشنی میں اس پر یقین کر سکے۔ اس کا ایک فائدہ فطری طور پر یہ ہوگا کہ بعد کے زمانے میں اس پیغام کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ قدیم معجزاتی دلیل اور جدید سائنسی دلیل دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ دونوں ہی استنباط یعنی انفرنس کی سطح پر دینی عقائد کی دلیل فراہم کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں جب ایک پیغمبر حسی معجزہ دکھاتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ معجزہ ایک آئینہ ہو جس میں پیغمبر کا اصل دعویٰ مشاہداتی طور پر نظر آنے لگے۔ جو کچھ ہوتا تھا وہ یہ کہ معجزہ دیکھ کر مدعو یہ استنباط کر سکتا تھا کہ جب یہ شخص ایک ایسا واقعہ کر رہا ہے جس پر دوسرے انسان قادر نہیں تو ضرور اس شخص کو خدا کی نصرت حاصل ہے۔ یہی معاملہ سائنسی دلیل کا بھی ہے۔ سائنسی دلیل میں ایسا نہیں ہوتا کہ پیش کردہ دلیل براہ راست معنوں میں اصل دعوے کا مظاہراتی ثبوت بن جائے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پیش کردہ دلیل بالواسطہ معنوں میں یہ موقع دیتی ہے کہ استنباطی طور پر وہ اصل دعوے کو قابل فہم اور قابل یقین بنا دے۔ تاہم جدید سائنسی دلیل میں ایک مزید پہلو موجود ہے جس کی بنا پر یہ ہوتا ہے کہ پیش کردہ دلیل بالواسطہ معنوں میں یہ موقع دیتی ہے کہ استنباطی طور پر وہ اصل دعوے کو قابل فہم اور قابل یقین بنا دے۔ تاہم جدید سائنسی دلیل میں ایک مزید پہلو موجود ہے جس کی بنا پر اس کو آرگیومنٹ پلس کہا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ جدید سائنسی دلیل خود مدعو کے عقلی مسلمہ یعنی ریشنل ایکسیم کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ یہ فرق اس جدید علم کی بنا پر پیدا ہوا ہے جس کو نیوکلیئر سائنس کہا جاتا ہے۔ قدیم فزیکل سائنس عالم کبیر یعنی میکرو ورلڈ کی سطح پر مبنی تھی، مگر 20ویں صدی میں اس کے اندر ترقی ہوئی اور ایک نئی سائنس وجود میں آئی جس کو نیوکلیئر سائنس کہا جاتا ہے۔ نیوکلیئر سائنس کے تحت انسان اس قابل ہو گیا کہ وہ عالم صغیر یعنی مائکرو ورلڈ تک رسائی حاصل کر سکے، جبکہ اس سے پہلے وہ صرف عالم کبیر تک محدود تھا۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر حقیقی چیز اپنا ایک مادی جسم رکھتی ہے جس کو ناپا اور تولا جا سکے، لیکن عالم صغیر کی دریافت نے یہ صورتحال بدل دی۔ اب یہ معلوم ہوا کہ چیزیں اپنے آخری تجزیے میں اتنا زیادہ صغیر ہو جاتی ہیں کہ ان کو صرف امکانی لہروں یعنی ویوز آف پرابیبلٹی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ عالم صغیر کے بارے میں اس نئی دریافت نے علم میں جو انقلاب پیدا کیا اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ علمی استدلال کا معیار بدل گیا۔ اب یہ معلوم ہوا کہ استنباطی استدلال بھی اتنا ہی معقول استدلال ہے جتنا کہ غیر استنباطی استدلال یا براہ راست استدلال، کیونکہ علم کا دریا اب جس مقام پر پہنچا تھا وہاں براہ راست استدلال کا طریقہ قابل عمل ہی نہ رہا۔ اب لازم ہو گیا کہ استنباطی استدلال کو بھی معقول استدلال کا درجہ دیا جائے تاکہ نئے دریافت کردہ عالم صغیر کے قوانین کو مرتب کیا جا سکے۔ علم انسانی میں اس ارتقاء کے بعد یہ ممکن ہو گیا ہے کہ مذہبی عقائد کو عین اسی سطح پر ثابت شدہ بنایا جا سکے جس سطح پر مادی دنیا کی چیزوں کو ثابت شدہ بنایا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہنا
کہ دنیا میں ڈیزائن کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں ایک ڈیزائنر موجود ہے۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ویسا ہی ایک معقول استدلال ہے جیسا کہ مادی دنیا کے بارے میں سائنسی استدلالات۔ چند مثالیں۔ یہاں ہم اس نوعیت کی چند مثالیں درج کریں گے۔ ان مثالوں سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح جدید سائنس قدیم طرز کے معجزات کا بدل فراہم کر رہی ہے۔ کس طرح اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ دینی حقائق جو پچھلے زمانے میں خارق عادت معجزات کی سطح پر پیغمبر کے معاصرین کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، ان کو اب خود علم انسانی کے معروف مسلمات کی بنیاد پر پیش کیا جا سکے۔ گویا کہ اب جدید علم کلام نے قدیم معجزے کی جگہ لے لی ہے۔ آج کے ایک داعی کو اپنی دعوت کے حق میں معجزہ دکھانا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ وقت کے علمی مسلمات کی روشنی میں اپنی دعوت کو مدلل کرے۔ وہ جدید ذہن کو خود اس معیار پر ایڈریس کر سکے جس کا اعتراف وہ پہلے سے کیے ہوئے ہے۔ نمبر 1، مذہب کے اعتبار سے سب سے پہلا مسئلہ وجود خداوندی کے اس بات کا ہے۔ اس معاملے میں علم انسانی میں ایک نیا ارتقائی واقعہ وجود میں آیا ہے۔ پہلے خدا کو صرف عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھا جاتا تھا، اب وہ انسانی سائنس کے دائرے کی چیز بن چکا ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ جدید سائنس نے خدا کے وجود کو ایک سائنسی دلیل کی حیثیت دے دی ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، سائنس کے مطالعے کا موضوع خدا یا خالق کا وجود نہیں ہے۔ سائنس کا موضوع نیچر یا تخلیق یعنی کریشن کا مطالعہ ہے۔ سائنسی مطالعے کے ابتدائی دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ تمام چیزیں معلوم اسباب کے تحت وجود میں آتی ہیں، اس لیے کسی مسبب کو مطالعے کا موضوع بنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعد کے سائنسی مطالعے نے اس نظریے کو بے بنیاد ثابت کر دیا۔ سائنس کے تفصیلی مطالعے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ نیچر یا کائنات میں ہر وقت ان گنت واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہر واقعے میں نیچر کے سامنے بے شمار انتخابات یعنی آپشنز ہوتے ہیں، لیکن نیچر ہر موقع پر اسی انتخابات کو لیتی ہے جو سب سے زیادہ بامعنی ہو۔ اس مطالعے نے سائنسدانوں کو یہ ماننے پر مجبور کیا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ذہین دماغ یعنی انٹیلیجنٹ مائنڈ یا ریاضیاتی دماغ یعنی میتھمیٹیکل مائنڈ ہے۔ نیچر کے پیچھے ایک برتر ذہانت کی موجودگی کو مانے بغیر اس کی توجیہ ممکن نہیں۔ اس معاملے کو ایک سائنسداں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: کائنات کا مادہ ایک ذہین مادہ ہے۔ The stuff of the world is mind stuff. نمبر 2، قدیم زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خدا کو ماننے کی صورت میں اس کو ابدی ماننا پڑتا ہے، جبکہ ہمیں اس کا براہ راست کوئی علم نہیں۔ مگر کائنات ہمارے لیے ایک معلوم اور مشہود چیز کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر خدا کو ابدی ماننے کے بجائے کیوں نہ خود کائنات کو ابدی مان لیا جائے؟ لیکن بگ بینگ کی دریافت کے بعد اس قسم کے عقیدے کو ماننا ناممکن ہو گیا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، 2006 کا فزکس نوبل پرائز 2 امریکی پروفیسروں کو مشترک طور پر دیا گیا۔ یہ دونوں پروفیسر بگ بینگ کے سائنسی نظریے پر کام کر رہے تھے اور اس پر انہوں نے ایک کتاب چھاپی تھی۔ دونوں پروفیسروں کے نام یہ ہیں: John C. Mather, 60, George F. Smoot, 61. امریکہ کے ادارہ ناسا نے 1990 میں ایک راکٹ بیرونی خلا میں بھیجا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ بگ بینگ دھماکے سے نکلنے والے ریڈیشن یعنی کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کا مطالعہ کرے اور اس کا فوٹو لے کر زمین پر بھیجے۔ اس راکٹ کا نام یہ تھا
کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر۔ اس تحقیق کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کا تجزیہ کرنے سے بگ بینگ کے نظریے پر مزید روشنی پڑی ہے۔ اس نے اس نظریے کو اسٹرانگ سپورٹ دی ہے اور کائنات کی عمر کا حتمی تعین کر دیا ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ بگ بینگ کا واقعہ 13 بلین سال پہلے ہوا۔ رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں: It helped pinpoint the age of the universe and supported the Big Bang theory of its birth. The Times of India, October 4th, 2006, page number 17. بگ بینگ کا نظریہ ابتدائی طور پر 20ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں دریافت ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کائنات کا آغاز ایک عظیم انفجار یعنی ایکسپلوژن سے ہوا۔ اس کے بعد اس نظریے پر کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ اب یہ نظریہ ایک ثابت شدہ واقعہ بن چکا ہے۔ بگ بینگ کا نظریہ علم العقائد یا تھیالوجی کے اعتبار سے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے خالص انسانی علم کی سطح پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات ابدی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وقت خاص پر پیدا ہوئی۔ اس کی یہ پیدائش ایک بہت بڑے دھماکے کے ذریعے ہوئی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اس کو وقوع میں لانے کے لیے ایک خارجی عامل یعنی ایکسٹرنل فیکٹر درکار ہے۔ اس طرح بگ بینگ کا واقعہ اس نظریے کے حق میں ایک مضبوط منطقی سپورٹ بن گیا ہے کہ اس کائنات کو ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا۔ بگ بینگ کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد اس کی کوئی دوسری نظریاتی توجیہ ممکن نہیں۔ نمبر 3، کائنات کی ترکیب اس طرح ہوئی ہے کہ یہاں ہر صداقت یعنی ٹروتھ کا مادی مظاہرہ یعنی فزیکل ڈیمونسٹریشن پایا جاتا ہے۔ اس طرح ایک غور کرنے والے انسان کے لیے تمام غیر مرئی صداقتیں یعنی انویزیبل ٹروتھس مرئی سطح یعنی ویزیبل لیول پر قابل فہم بن جاتی ہیں۔ اس قسم کی مثالوں میں سے ایک مثال وہ ہے جس کو موجودہ زمانے کی فلکیاتی اصطلاح میں بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کا نظریہ تقدیر اور تدبیر یا انسانی آزادی اور خدائی جبر کے درمیان نازک تعلق کو قابل فہم بنا رہا ہے۔ فلکیات یعنی ایسٹرونومی کے جرمن عالم کارل چھوازچائلڈ نے 1907 میں اپنے قیاس کے تحت یہ پیشن گوئی کی کہ خلا میں ایسے بڑے بڑے ستارے ہو سکتے ہیں جن کی قوت کشش اتنی زیادہ ہو کہ وہ اپنی روشنی کو بھی روکے ہوئے ہوں اور ان کی روشنی باہر نہ آ سکتی ہو۔ چونکہ انسان کسی چیز کو صرف روشنی کی مدد سے دیکھ سکتا ہے، اس لیے یہ عظیم ستارے خلا میں موجود ہونے کے باوجود انسان کے لیے ناقابل مشاہدہ ہے۔ اس نظریے پر تحقیق جاری رہی یہاں تک کہ فلکیات دانوں نے ایسے ستاروں کی امکانی موجودگی پر اتفاق کر لیا اور ایسے ستاروں کا نام بلیک ہول رکھا گیا۔ الہیات کے میدان میں قدیم زمانے سے یہ بحث جاری ہے کہ اس دنیا میں انسان آزاد ہے یا مجبور۔ بظاہر انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے، لیکن جب خدا قادر مطلق ہے تو یہ بات ناقابل قیاس معلوم ہوتی ہے کہ خدا کی قدرت کاملہ کے درمیان انسان کو خود مختاری حاصل ہو۔ اس تصور پر بہت زیادہ لکھا گیا ہے۔ اردو شاعر میر تقی میر وفات 1810 نے اسی بات کو اس طرح نظم کیا ہے: ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ مگر یہ اعتراض ایک غیر منطقی اعتراض ہے، کیونکہ خدا کو اگر ہر قسم کا اختیار حاصل ہے تو اس کو یقیناً یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی مقام پر اپنی قدرت کو محدود کر لے۔ وہ کامل اختیار رکھتے ہوئے عارضی مصلحت کی بنا پر
اپنے اختیار کو وقتی طور پر روک لے۔ یہ قیاس بظاہر ایک نظری قیاس ہے، لیکن بلیک ہول کی دریافت نے اس قیاس کے لیے مظاہراتی سطح پر ایک عملی تصدیق فراہم کر دی۔ بلیک ہول کا نظریہ اس قیاس کو قابل فہم بنا رہا ہے۔ امسٹرڈیم یعنی نیدرلینڈز میں ماہرین طبیعیات یعنی فزسسٹس کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی۔ اس موقع پر فزکس کا نوبل پرائز پانے والے ایک سائنسداں مسٹر جیمس واٹسن کرونن نے اپنے مقالے میں بتایا کہ ہماری کائنات کا 96% حصہ سیاہ مادہ یعنی ڈارک میٹر پر مشتمل ہے۔ اس کی روشنی یا ریڈیشن ہم تک نہیں پہنچتا، اس لیے ہم اس کو براہ راست طور پر دیکھ نہیں پاتے۔ Dark matter cannot be detected directly because it does not emit or reflect light or radiation. جیمس واٹسن نے مزید کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کائنات کو جانتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے صرف 4% حصے کو جان سکتے ہیں۔ We think we understand the universe, but we only understand 4% of everything. The Times of India, September 23rd, 2007, page number 20. نمبر 4، قرآن خدا کی طرف سے آئی ہوئی ایک محفوظ کتاب ہے۔ قرآن کے آغاز ہی میں یہ آیت شامل ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، سورہ نمبر 2 آیت 2، یعنی یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے ساتھ قرآن کا یہ اعلان تھا کہ وہ ابدی طور پر سارے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ وہ کسی زمانے یا کسی مقام کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر دور اور ہر انسانی گروہ کے لیے ہے۔ قرآن کے اس دعوے کی صداقت کے لیے ضروری تھا کہ بعد کے زمانے کے حالات اس کی تصدیق کرتے رہیں۔ بعد کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے جو اس بیان کی تردید کرنے والا ہو۔ قرآن کا یہ بیان حیرت انگیز طور پر اس معیار پر پورا اترا ہے۔ راقم الحروف نے اس موضوع سے متعلق اس کے مختلف پہلوؤں پر کئی مضامین اور کتابیں تیار کی ہیں، مثلا تاریخی پہلو، نفسیاتی پہلو، حیاتیاتی پہلو اور سائنسی پہلو وغیرہ۔ یہاں اس سلسلے میں صرف ایک مثال نقل کی جاتی ہے۔ قرآن کی سورہ یونس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 15ویں صدی قبل مسیح میں خدا نے مصر کے فرعون یعنی رامسیس سیکنڈ کو سمندر میں غرق کیا، کیونکہ اس نے خدا کے پیغمبر موسیٰ کا انکار کیا تھا۔ اس وقت خدا نے کہا تھا کہ آج ہم تمہارے جسم کو محفوظ کر دیں گے تاکہ وہ تمہارے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سورہ نمبر 10 آیت 52۔ 7ویں صدی کے ربع اول میں جب قرآن میں یہ آیت اتری تو اس واقعے پر 2000 سال سے زیادہ مدت گزر چکی تھی۔ اس زمانے میں نہ پرنٹنگ پریس تھا اور نہ کمیونیکیشن، اور نہ معلوم تاریخ میں اس کا کوئی ریکارڈ موجود تھا۔ چنانچہ تمام لوگ اس واقعے کو بھول چکے تھے۔ اس زمانے میں کوئی بھی شخص نہ اس واقعے کو جانتا تھا اور نہ اس کو یہ خبر تھی کہ کبھی فرعون کا جسم ظاہر ہو کر قرآن کی اس آیت کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس آیت کے نزول کے 1000 سال بعد 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں سائنس نے ایسے طریقے دریافت کیے جن کے ذریعے قدیم اجسام کی تاریخ ٹھیک طور پر معلوم کی جا سکے۔ مزید یہ کہ سائنس کی ترقی نے لوگوں کے اندر بہت بڑے پیمانے پر تجسس کا ذہن پیدا کیا۔ لوگ ہر میدان میں نئی نئی چیزیں دریافت کرنے کے لیے عالمی سطح پر سرگرم ہو گئے۔ اسی دوران مغربی یورپ کے کچھ اسکالر مصر پہنچے۔ انہوں نے قاہرہ کے قریب واقع اہرام کی تحقیق شروع کی۔ طویل کوشش کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ اہرام کے اندر مصر کے قدیم بادشاہوں کے مردہ اجسام مومیائی حالت میں موجود ہیں۔
چنانچہ خصوصی اہتمام کے ساتھ ان اجسام کو نکالا گیا۔ اس کے بعد ان اجسام کی جانچ شروع ہوئی۔ سائنس کے جدید طریقوں کے مطابق ان کی عمر کا تعین کیا گیا۔ اس تحقیق کے دوران حیرت انگیز طور پر معلوم ہوا کہ مصر کے قدیم بادشاہ فرعون کی لاش ایک اہرام میں موجود تھی۔ سائنسی ٹیکنک کے ذریعے جب اس کی عمر کا پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت موسیٰ کا ہم زمانہ شاہ مصر فرعون کا جسم ہے، جس کی بابت قرآن میں 1400 سال پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ محفوظ حالت میں موجود ہے اور مستقبل میں وہ انسان کے علم میں آ جائے گا۔ اس حقیقت کا علم اس سے پہلے کسی بھی انسان کو حاصل نہ تھا۔ قرآن میں اس کا صراحتاً ذکر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اس خدا کی کتاب ہے جو ساری باتوں کو جانتا ہے، یعنی عالم الغیب والشہادہ۔ اس نے اپنے علم کے تحت قرآن میں یہ آیت اتاری۔ اس واقعے میں واضح طور پر جدید سائنس قرآن کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق بن گئی۔ فرانس کے ڈاکٹر موریس بکائی وفات 1998 نے 1975 میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مصر کا سفر کیا اور قاہرہ کے میوزیم میں جا کر وہاں براہ راست طور پر اس محفوظ جسم کا مشاہدہ کیا۔ اس واقعے پر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں نہایت حیرت کے ساتھ یہ الفاظ درج کیے ہیں۔ وہ لوگ جو مقدس کتابوں کی سچائی کے لیے جدید ثبوت چاہتے ہیں، وہ قاہرہ کے مصری میوزیم میں شاہی ممیوں یعنی ممیز کے کمرے کو دیکھیں۔ وہاں وہ قرآن کی ان آیتوں کی شاندار تصدیق پالیں گے جو کہ فرعون کے جسم سے بحث کرتی ہیں۔ Those who seek among modern data for proof of the veracity of the Holy Scriptures will find a magnificent illustration of verses of the Quran dealing with the Pharaoh's body by visiting the Royal Mummies Room of the Egyptian Museum, Cairo. نمبر 5، دین کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ رسالت کا عقیدہ ہے، یعنی یہ عقیدہ کہ انسان کی رہنمائی کے لیے خدا کی طرف سے ہر زمانے میں پیغمبر آئے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسالت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے رہنما اصول خود اپنی عقل سے دریافت نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاملے میں خدا کے پیغمبروں پر یقین کرے اور ان سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خدا کے آخری پیغمبر ہیں، بلکہ آپ پر جو خدا کی ہدایت آئی وہ اپنی کامل شکل میں اور اپنی اصل حالت میں پوری طرح محفوظ ہے۔ پیغمبر اسلام پر جو پہلی وحی اتری تھی وہ سورہ العلق کی صورت میں قرآن میں موجود ہے۔ اس ابتدائی وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سورہ نمبر 96 آیت 3 تا 5، یعنی پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، انسان کو اس چیز کا علم دیا جس کا علم اس کو نہ تھا۔ اس آیت میں گویا کہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسان خود سے اپنی رہنمائی وضع نہیں کر سکتا۔ دنیاوی زندگی کے شعبے مثلاً زراعت، باغبانی اور انجینئرنگ وغیرہ کے معاملے میں وہ اپنے تجربات کے ذریعے کچھ علم حاصل کر سکتا ہے جو انسان کی موجودہ زندگی کی ضرورتوں سے متعلق ہیں، لیکن انسان کی ابدی رہنمائی کے لیے جو برتر علم درکار ہے اس کو انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی کے اس برتر شعبے میں اس کے لیے پیغمبرانہ رہنمائی سے مدد لینا ضروری ہے۔ قدیم زمانے میں جو بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے ان سب کا موضوع یہی تھا کہ انسانی زندگی کے لیے رہنمایانہ اصول دریافت کیے جائیں، لیکن کئی ہزار سال تک بڑے بڑے دماغوں کی کوششوں کے باوجود فلسفہ اس قسم کی کسی رہنمائی کو دریافت نہ کر سکا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ فلسفیانہ کاوشوں نے
انسان کو جو چیز دی وہ صرف کنفیوژن تھا، نہ کہ کوئی یقینی رہنمائی۔ کارل مارکس وفات 1883 نے فلسفے کی ناکامی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام یہ تھا، فلسفے کا افلاس، پاورٹی آف فلاسفی۔ پاورٹی آف فلاسفی۔ یہ کتاب کارل مارکس نے اپنے مخصوص نقطۂ نظر کے اعتبار سے لکھی تھی، لیکن عمومی اعتبار سے بھی یہ درست ہے کہ فلسفیانہ غور و فکر جو تمام تر عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ انسان کو رہنمائی کے ابدی اصول دینے کے معاملے میں پوری طرح ناکام ہے۔ فلسفیانہ شعبے کی یہی ناکامی تھی جس کی بنا پر ایسا ہوا کہ موجودہ سائنس کے ظہور کے بعد فلسفے کا دور ختم ہو گیا۔ اب فلسفے کی حیثیت زیادہ تر ایک تاریخی شعبے کی ہے، نہ کہ زندہ شعبہ علم کی۔ یہی معاملہ باطنیت یعنی مسٹیسزم کے ساتھ پیش آیا۔ باطنی نقطہ نظر کے حاملین کا خیال تھا کہ وہ باطنیت کے تجربے کے ذریعے سچائی کو دریافت کر سکتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ باطنیت کیا ہے، اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے۔ Mysticism. The doctrine that it is possible to attain the higher truth through contemplation and love without the medium of human reason or without any other external source. مسٹیسزم کی تاریخ کئی ہزار سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ بے شمار لوگوں نے مسٹیسزم کے ذریعے سچائی کو پانا چاہا، لیکن لمبے تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ مسٹیسزم کے ذریعے آخری چیز جو انسان کو ملتی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ وجد یعنی ایکسٹیسی ہے، مگر سچائی کے معاملے میں وجد کی کوئی حقیقت نہیں۔ انسان کے وجود میں سب سے بڑی چیز شعور یا ذہن ہے، اس لیے سچائی کو پانے والا وہی شخص ہے جو ذہن یا شعور کی سطح پر سچائی کو پائے، نہ کہ وجد کی سطح پر۔ وجد دراصل بے شعوری کی ایک حالت ہے جس کو بے خودی کے خوبصورت لفظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ سچائی دراصل شعور کی سطح پر حقیقت اعلیٰ کی دریافت کا نام ہے۔ شعور کی سطح پر حقیقت اعلیٰ کی دریافت کی ایک مادی مثال بجلی کے بلب اور پاور ہاؤس میں ملتی ہے۔ بلب ابتدائی حالت میں ایک بے نور شے ہے، اس کے اندر نہ خود روشنی ہے اور نہ وہ دوسروں کو روشنی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جب پاور ہاؤس سے اس کا کنکشن قائم ہو جاتا ہے تو اچانک وہ ایک روشن وجود بن جاتا ہے۔ اب وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو روشنی دینے کی صلاحیت کا مالک بن جاتا ہے۔ سچائی کو پانے کا معیار کیا ہے؟ وہ اس مادی واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ سچائی کو پانا شعوری معنوں میں ایک روشنی کو پانا ہے۔ مسٹیسزم اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ مسٹیسزم سے آدمی کو جو چیز ملتی ہے وہ صرف بے شعوری ہے، نہ کہ شعور، اور انسان جیسی باشعور ہستی کے لیے بے شعوری کبھی حقیقت اعلیٰ کی دریافت کے ہم معنی نہیں بن سکتی۔ اس معاملے میں آخری چیز جس کا نام لیا جا سکتا ہے وہ سائنس ہے۔ جدید سائنس نے بلا شبہ انسان کو بہت سی چیزیں دی ہیں، مثلاً ٹیلی کمیونیکیشن اور کنزیومر گڈس وغیرہ، مگر جہاں تک سچائی کا معاملہ ہے، سائنس نے خود ہی یہ اعلان کر دیا ہے کہ سچائی کی دریافت اس کا میدان عمل نہیں۔ ایک مغربی اسکالر نے درست طور پر لکھا ہے کہ علم کا میدان بہت وسیع ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، چیزوں کا علم یعنی نالج آف تھنگس، اور سچائی کا علم یعنی نالج آف ٹروتھ۔ اہل علم کے درمیان بلا اختلاف یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ سائنس کا دائرہ صرف چیزوں کے علم تک محدود ہے۔ سچائی کا علم سائنس کے دائرے سے مکمل طور پر باہر ہے۔ ایسی حالت میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سائنس اس مقابلے میں بطور امیدوار بھی شامل نہیں۔ انسان کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنے کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو ڈاکٹر الیکسس کیرل نے اپنی کتاب انسان نامعلوم یعنی مین دی ان نون میں بخوبی طور پر واضح کیا ہے۔
مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انسان خود اپنی کوششوں سے اس ناگزیر علم کو دریافت نہیں کر سکتا۔ ایک طرف علم کا ناگزیر ہونا اور دوسری طرف انسان کا اس ناگزیر علم کو دریافت کرنے کے لیے نااہل ہونا بتاتا ہے کہ اس معاملے میں انسان کو ایک خارجی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بلا شبہ پیغمبر ہی وہ انسان ہے جو خدا کے نمائندے کی حیثیت سے ہمارا حقیقی رہنما ہے۔ حیاتیاتی ارتقاء کا نظریہ۔ حیاتیاتی ارتقاء یعنی ایولوشن کا نظریہ برٹش عالم طبیعیات یعنی نیچرلسٹ چارلس ڈارون کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ڈارون 1809 میں پیدا ہوا اور 1882 میں اس کی وفات ہوئی۔ 2009 میں اس کی پیدائش پر 200 سال پورے ہو گئے۔ اس نسبت سے 2009 میں ڈارون کا اور اس کے نظریے کا کافی چرچا کیا گیا۔ ڈارون سے پہلے فرانسیسی عالم طبیعیات لامارک یعنی ژین باپتسٹ لامارک وغیرہ نے بھی ابتدائی صورت میں ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن ڈارون نے اس نظریے کو زیادہ منظم انداز میں پیش کیا۔ نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نظریہ ہے کہ نباتات اور حیوانات کی تمام انواع ایک ابتدائی صورت سے ترقی کر کے اپنی موجودہ حالت تک پہنچے ہیں۔ یہ ارتقاء نسل در نسل تبدیلیوں کے وراثتی انتقال کے ذریعے ہوا۔ Evolution. Theory that all species of animals and plants develop from earlier forms by hereditary transmission of slight variations in genetic composition to successive generations. چارلس ڈارون نے اپنی کتاب اصل الانواع یعنی دا اوریجن آف اسپیشیز میں لکھا تھا کہ خدا یعنی گاڈ نے پہلی بار زندگی کی ابتدائی صورت ایک خلیے والے یعنی سنگل سیلولر امیبا کی شکل میں پیدا کی۔ اس کے بعد اپنے آپ تبدیلیوں یعنی میوٹیشنز اور فطری انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن اور بقائے اصلح یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کے ذریعے مختلف انواع حیات بنتی چلی گئیں، یہاں تک کہ آخر میں انسان جیسی ترقی یافتہ مخلوق وجود میں آئی۔ یہ سب کچھ ارتقائی عمل یعنی ایولوشنری پروسیس کے ذریعے خود بخود پیش آیا۔ ڈارون نے اپنی کتاب میں خالق اول کے طور پر خدا کا نام لیا تھا، لیکن بات کو نظری ارتقاء کے حامیوں کے درمیان خدا کا نام مکمل طور پر حذف ہو گیا۔ ارتقائی سفر کا یہ پورا عمل موجودہ زمین پر پیش آیا تھا، لیکن بعد کی تحقیقات نے بتایا کہ موجودہ قسم کے ارتقائی عمل کا ہماری زمین پر پیش آنا سرے سے ممکن ہی نہیں۔ مثال کے طور پر زمین کی عمر اس سے بہت زیادہ کم ہے جو مذکورہ قسم کے ارتقائی عمل کے لیے درکار ہے۔ نظریہ ارتقاء یہ فرض کرتا ہے کہ ایک نوع حیات سے دوسری نوع حیات کا وجود میں آنا حیاتیاتی تبدیلیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلا بکری کے اندر نسل در نسل بے شمار تبدیلیاں وجود میں آئیں، یہاں تک کہ ان تبدیلیوں کے جمع ہونے سے بکری کی آخری نسل میں زرافہ جیسا حیوان پیدا ہو گیا۔ یہ لمبا سفر ان گن تبدیلیوں کے ذریعے ہوا۔ ایک ریاضی داں پروفیسر پاچو نے حساب لگا کر بتایا ہے کہ کسی نوع حیات میں ایک بہت معمولی قسم کی مفروضہ تبدیلی کو وجود میں لانے کے لیے 1,000,000 نسلیں درکار ہوں گی۔ Even a minor change in any species would take 1,000,000 generations to be completed. لیکن حیاتیاتی تبدیلیوں یعنی میوٹیشنز کا یہ عمل اگر بالفرض وقوع میں آ سکے، تب بھی اس طویل حیاتیاتی عمل کا موجودہ زمین
یعنی پلانٹ ارتھ پر وقوع میں آنا ممکن نہیں، کیونکہ زمین کی عمر اس طرح کے طویل عمل کے لیے سراسر ناکافی ہے۔ چارلس ڈارون کے زمانے میں زمین کی عمر معلوم نہ تھی، مگر اب ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد زمین کی عمر قطعی طور پر معلوم ہو چکی ہے۔ ارضیاتی سائنس دانوں کا خیال ہے کہ زمین ابتدائی طور پر 2 بلین سال پہلے وجود میں آئی۔ اس وقت وہ نہایت گرم تھی۔ اس کے بعد زمین ٹھنڈی ہوئی اور پانی وجود میں آیا۔ ارضیاتی تحقیق یعنی جیولوجیکل سٹڈیز کے مطابق 1 بلین 23 کروڑ سال پہلے زمین ٹھنڈی ہو کر اس قابل ہوئی کہ زندگی جیسی چیز اس کے اوپر وجود میں آ سکے۔ اب اگر ڈارونزم کے مفروضے کے مطابق انسان اور دوسری انواع حیات ارتقائی عمل کے ذریعے وجود میں آئی ہیں، تو زمین کی مذکورہ عمر ایسے عمل کے لیے انتہائی حد تک ناکافی ہے۔ 1 بلین 23 کروڑ سال کے اندر اس قسم کے ارتقائی عمل کی تکمیل سرے سے ممکن ہی نہیں۔ 20ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں جب زمین کی عمر دریافت کی گئی تو ارتقاء پسند علماء کو محسوس ہوا کہ ان کا نظریہ موجودہ زمین کی نسبت سے قابل عمل ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے قدیم نظریہ ارتقاء میں ایک اور تصور کا اضافہ کیا۔ انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ زندگی کی ابتدائی صورت زمین کے سوا کسی اور سیارہ یعنی پلانٹ پر ظہور میں آئی، پھر وہاں سے سفر کر کے وہ زمین پر پہنچی، اور زندگی کا اگلا ترقیاتی عمل موجودہ زمین پر پیش آیا۔ اس نظریے کو اصطلاحی طور پر پینسپرمیا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک نئی دوڑ شروع ہوئی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد خلائی سائنس یعنی اسپیس سائنس کا زمانہ آ گیا۔ اسی کے ساتھ الیکٹرانک دوربینیں ایجاد ہو گئیں۔ چنانچہ ایسے خلائی راکٹ بنائے گئے جن پر طاقتور الیکٹرانک دوربینیں نصب تھیں۔ یہ راکٹ زمین سے اوپر خلا میں بھیجے گئے۔ زمین سے کافی بلندی پر گردش کرتے ہوئے انہوں نے کائنات کے بعید ترین حصوں کے فوٹو لیے اور ان کو زمین پر بھیجا۔ ان تصویروں کو کمپیوٹر پر محفوظ کر لیا گیا، مگر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ہماری زمین کے سوا کہیں بھی کوئی دوسرا سیارہ ایسا موجود نہیں ہے جہاں زندگی جیسی چیز نشو نما پا سکے۔ اس طرح پینسپرمیا کا نظریہ عملی طور پر ختم ہو گیا۔ اب یہ سوال تھا کہ زمین کی محدودیت کے اندر مفروضہ ارتقائی عمل کس طرح وقوع میں آیا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے دوبارہ ایک نئی تحقیق شروع ہوئی۔ اس تحقیق میں کئی اعلیٰ سائنسداں شامل تھے۔ اب اس تحقیق کے نتائج امریکہ کے مشہور جرنل نیچر میں شائع کیے گئے ہیں۔ اس تحقیق کا خلاصہ نئی دہلی کے انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا 13 فروری 2009 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کے بارے میں اس قسم کی تحقیق جرمنی اور کینیڈا وغیرہ میں بھی ہوئی۔ اس تحقیق کے نتائج مجلہ سائنس کے شمارہ 13 فروری 2009 میں شائع ہوئے ہیں۔ ارتقاء کے بارے میں نئی ریسرچ ارتقاء کے اصل سوالات کو حل نہیں کرتی، وہ صرف یہ کرتی ہے کہ نظریہ ارتقاء کی توجیہ کے لیے ایک نیا ٹیکنیکل لفظ یعنی ٹیکنیکل ٹرم دیتی ہے۔ ارتقاء کا روایتی تصور تبدیلیوں یعنی میوٹیشنز کے اصول پر قائم تھا، یعنی نسل در نسل چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے جمع ہونے سے ایک نوع کا دوسری نوع کی صورت اختیار کر لینا۔ کلاسیکل تبدیلی یعنی کلاسیکل میوٹیشن کا نظریہ اس سوال کا جواب نہیں دیتا تھا کہ خود یہ تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی ریسرچ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ بے شمار تبدیلیاں تدریجی یعنی گریجول طور پر اپنے آپ ہو سکتی ہیں۔ نئی ریسرچ نے صرف یہ کیا ہے کہ اس نے آتش فشانی انشقاق یعنی ویلکینک
ارپشن پر قیاس کرتے ہوئے وہ نظریہ وضع کیا جس کو انہوں نے جنینیاتی تبدیلی یعنی جینیٹک چینج کا نام دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تبدیلی تدریجی انداز میں نہیں ہوئی بلکہ انفجاری انداز میں ہوئی۔ These are like volcanoes in the genome blowing out pieces of DNA. تاہم اس نئی ریسرچ کے بعد بھی اصل مسئلہ بدستور باقی ہے۔ یہ ریسرچ مفروضہ طور پر جو کچھ بتاتی ہے وہ صرف تبدیلیوں کے وقوع کی مفروضہ توجیہ ہے، نہ کہ اس بات کی توجیہ کہ زمین کی محدود مدت میں بے شمار تبدیلیاں کیسے وقوع میں آئیں۔ ہماری زمین کی محدود مدت کی نسبت سے یہ نئی تحقیق بھی اتنا ہی ناکافی ہے جتنا کہ قدیم کلاسیکل توجیہ۔ نظری ارتقاء کا یہ دعویٰ ہے کہ واحد الخلیہ یعنی سنگل سیلولر امیبا میں تبدیلیاں ہوئیں، اس کے بغیر وہ کثیر الخلیہ یعنی ملٹی سیلولر حیوان بن گیا۔ مچھلی کے اندر تبدیلیاں ہوئیں یہاں تک کہ وہ چڑیا بن گئی، بکری کے اندر تبدیلیاں ہوئیں یہاں تک کہ وہ زرافہ بن گئی، بلی کے اندر تبدیلیاں ہوئیں یہاں تک کہ وہ شیر بن گئی، بندر کے اندر تبدیلیاں ہوئیں یہاں تک کہ وہ انسان بن گیا۔ مذکورہ نئی تحقیق صرف یہ کرتی ہے کہ وہ ان تبدیلیوں کو تدریجی نوعیت کی تبدیلی قرار دینے کے بجائے ان کو انفجاری نوعیت کی تبدیلی بتاتی ہے۔ مگر اس نئی تحقیق کے بعد بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ ان گن تبدیلیوں یعنی کاؤنٹلیس چینجز کے اس عمل کے لیے جو بے حد لمبی مدت درکار ہے، موجودہ سیارہ ارض پر ان کا وقوع میں آنا ممکن نہیں، کیونکہ سیارہ ارض کی عمر معلوم طور پر اس سے بہت زیادہ کم ہے جو کہ ان مفروضہ تبدیلیوں کے لیے درکار ہے۔ اس تحقیق میں ارتقائی عمل کے لیے درکار مطلوب مدت کے مسئلے کو اس طرح حل کیا گیا ہے کہ یہ فرض کر لیا گیا کہ حیاتیاتی ارتقاء بذریعہ انفجار یعنی ایکسپلوژن پیش آیا ہے۔ محققین نے اس معاملے کو آتش فشانی انشقاق یعنی والکینک ارپشن پر قیاس کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس طرح ایک آتش فشانی پہاڑ اچانک پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے لاوا کی صورت میں ایک نئی چیز نکل آتی ہے، اسی طرح انفجار کے ذریعے زندگی کی مختلف صورتیں ایک کے بعد ایک نکلتی چلی گئیں۔ اس ارتقائی انشقاق یعنی ایولوشنری ارپشن کا مطلب یہ ہے کہ واحد الخلیہ نو میں انشقاق ہوا، اس کے بعد اچانک کثیر الخلیہ نو وجود میں آ گئی۔ مچھلی کے اندر انشقاق ہوا، اس کے بعد اچانک چڑیا وجود میں آ گئی۔ بکری کے اندر انشقاق ہوا، اس کے بعد اچانک زرافہ وجود میں آ گیا۔ بلی کے اندر انشقاق ہوا، اس کے بعد اچانک شیر وجود میں آ گیا۔ بندر کے اندر انشقاق ہوا، اس کے بعد اچانک انسان وجود میں آ گیا، وغیرہ۔ انشقاق یعنی ارپشن کا یہ نظریہ کسی حقیقی سائنسی دریافت پر مبنی نہیں ہے، وہ دوبارہ اسی طرح غیر متعلق قیاسات یعنی irrelevant suppositions پر مبنی ہے جیسا کہ ڈارون نے اسی طرح کے غیر متعلق قیاسات پر بنا رکھتے ہوئے ابتدائی طور پر اپنا نظریہ ارتقاء وضع کیا تھا۔ نظریہ ارتقاء میں بے شمار قسم کی گمشدہ کڑیاں یعنی مسنگ لنکس موجود تھیں، تاہم ان گمشدہ کڑیوں کو قیاسی طور پر فرض کرتے ہوئے ارتقاء کا نظریہ تسلیم کر لیا گیا۔ یہی معاملہ جدید تحقیق کا بھی ہے۔ اس تحقیق میں بھی بے شمار قسم کی نامعلوم کڑیاں ہیں، لیکن ان نامعلوم کڑیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے محض قیاس کی بنیاد پر یہ جدید نظریہ وضع کر لیا گیا۔ ارتقاء کا نظریہ یہ فرض کرتا ہے کہ انواع حیات میں مسلسل تغیرات ہوئے ہیں، یہ تغیرات ماحول کے تعامل سے وجود میں آتے ہیں یا آئے ہیں۔ اس ارتقائی اصول کو موافقت یعنی اڈاپٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اس موافقت کے نتیجے میں جو تغیرات پیش آتے ہیں وہ نسل در نسل جمع ہوتے رہتے ہیں۔
یہاں تک کہ ایک نو دوسری نو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ موافقت یعنی اڈاپٹیشن کے اس مفروض نظریے کے حق میں کوئی دلیل یا مثال موجود نہیں، البتہ کچھ غیر متعلق مثالیں پیش کی جاتی ہیں، مگر یہ مثالیں مغالطے سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ایک مشہور مثال پتنگا یعنی موت کی ہے۔ مشاہدے سے معلوم ہوا کہ جو پتنگے سبز درختوں اور پودوں کے درمیان رہتے ہیں وہ ہرے یعنی گرین ہو جاتے ہیں، اور جو پتنگے پتھریلے علاقوں میں رہتے ہیں ان کا رنگ پتھریلا رنگ بن جاتا ہے۔ اس مثال سے ارتقاء کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز اس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ خارجی ماحول ظاہری رنگ پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسا کہ سرد ممالک میں رہنے والے لوگ اکثر سفید فام ہوتے ہیں اور گرم ممالک میں رہنے والے لوگ اکثر سیاہ فام۔ مگر نظری ارتقاء کے ضمن میں جو اصل بحث ہے وہ جسم کے خارجی رنگ یعنی کلر میں تبدیلی کی نہیں ہے، بلکہ نوع یعنی اسپیشیز میں تبدیلی کی ہے، اور پتنگے کی مثال سے نوع میں تبدیلی کا اصول ثابت نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حیاتیاتی ارتقاء کا نظریہ 1859 میں بھی ایک غیر سائنسی نظریہ تھا، جبکہ چارلس ڈارون کی کتاب اصل الانواع یعنی دی اوریجن آف اسپیشیز پہلی بار چھپی، اور 2009 میں بھی وہ اتنا ہی غیر سائنسی ہے جبکہ امریکی جرنل نیچر میں کچھ امریکی پروفیسروں کے نتائج تحقیق شائع ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حیاتیاتی ارتقاء کے نظریے کو موجودہ زمانے کے تعلیم یافتہ طبقے میں عمومی قبولیت یعنی جنرل ایکسیپٹنس حاصل ہو چکا ہے، مگر واقعات بتاتے ہیں کہ اس نظریے کی یہ مقبولیت اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ سائنسی طور پر وہ ثابت ہو گیا ہے۔ اس کا سبب یقینی طور پر صرف یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ زندگی کی تشریح خدا کے بغیر کرنا چاہتا ہے۔ جدید طبقے کو یہ نظر آتا ہے کہ نظری ارتقاء کی صورت میں اس کو ایک ورکیبل نظریہ یعنی ورکیبل تھیوری حاصل ہو گیا ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی حقیقی علمی بنیاد نظری ارتقاء کے حق میں موجود نہیں۔ نظریہ ارتقاء اور مذہب۔ نظریہ ارتقاء کے ابتدائی زمانے میں مسیحی چرچ اس کا سخت مخالف بن گیا تھا، مگر اب غالباً حالات کے دباؤ کے تحت مسیحی چرچ نے نظریہ ارتقاء کی واقعیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں میڈیا میں جو رپورٹیں آئی ہیں ان کا ایک حصہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔ The Vatican has admitted that Charles Darwin's theory of evolution should not have been dismissed and claimed it is compatible with the Christian view of creation. According to the Telegraph, Archbishop Gianfranco Ravasi, the head of the Pontifical Council for Culture, said while the Church had been hostile to Darwin's theory in the past, the idea of evolution could be traced to St. Augustine and St. Thomas Aquinas. Father Giuseppe Tanzella Nitti of the Pontifical Santa Croce University in Rome added that 4th century theologian St. Augustine had never heard the term evolution, but knew that big fish eat smaller fish and forms of life had been transformed slowly over time. The Times of India, New Delhi, February 12th, 2009, page 19. نظریہ ارتقاء کے بارے میں اس قسم کی رائے کا اظہار کچھ مسلم اہل علم نے بھی کیا ہے۔ مثلا الجزائر کے شیخ ندیم الجسر یعنی قصۃ العلم بین الفلسفہ والعلم والقرآن، اور پاکستان کے ڈاکٹر محمد رفیع الدین یعنی قرآن اور علم جدید وغیرہ۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حیاتیاتی ارتقاء کا نظریہ خدا کے انکار کے ہم معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی کو ابتداً وجود میں لانے کے لیے خدا کو سبب اول یعنی فرسٹ کاز کے طور پر مانتا ہے۔
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر زندگی کی مختلف انواع مفروضہ ارتقائی طریقے کے مطابق وجود میں آئیں، تب بھی ان کو ابتدائی طور پر وجود میں لانے والا ایک خدا یعنی گاڈ تھا، لیکن یہ توجیہ درست نہیں۔ مذہبی نقطہ نظر کے مطابق خدا کی حیثیت صرف سبب اول کی نہیں ہے، بلکہ خدا مسلسل طور پر ہماری زندگی میں شامل ہے۔ مذہبی عقیدے کے مطابق خدا مسلسل طور پر کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان تعلق ایک مسلسل تعلق ہے جو بلا انقطاع ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔ پھر یہ کہ خدا محاسب اور مجازی ہے۔ قیامت کے دن خدا مالک یوم الدین کی حیثیت سے تمام انسانوں کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ خدا کی یہ تمام حیثیتیں نظری ارتقاء میں حذف ہو جاتی ہیں۔ ایسی حالت میں حیاتیاتی ارتقاء کا نظریہ مذہبی اعتبار سے کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ خدا اور بندے کے درمیان جو تعلق مطلوب ہے وہ ایک زندہ تعلق ہے۔ وہ ذکر اور دعا اور عبادت اور تفکر اور تدبر اور توسل کے ذریعے ہر وقت اور ہر لمحہ قائم رہتا ہے۔ انسان ہر لمحہ خدا سے مانگتا ہے اور ہر لمحہ وہ خدا کی طرف سے پاتا ہے۔ انسان جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کا محتاج ہے، اسی طرح وہ اپنی بقا کے لیے بھی مکمل طور پر خدا کا محتاج ہے۔ خدا اگر ایک لمحے کے لیے انسان کو نظر انداز کر دے تو انسان تباہ ہو کر رہ جائے۔ مذہبی عقیدے کے مطابق خدا نہ صرف خالق یعنی کریٹر ہے، بلکہ وہ رازق اور قیوم یعنی سسٹینر بھی ہے۔ ایسی حالت میں نظریہ ارتقاء عملاً خدا کی نفی ہے، نہ کہ خدا کی تصدیق۔ ڈارون اور ڈاروینزم۔ چارلس رابرٹ ڈارون وفات 1882 نظریہ ارتقاء کی نسبت سے بہت مشہور ہے۔ اس سلسلے میں اس نے 2 کتابیں لکھی۔ ان دونوں انگریزی کتابوں کے نام یہ ہیں: On the Origin of Species, The Descent of Man, On the Origin of Species, The Descent of Man۔ اوریجن آف اسپیشیز کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آغاز انواع کے موضوع پر ہے، مگر اصلاً اس کا موضوع انواع حیات کی تعبیر ہے۔ اس لحاظ سے غالباً اس کا زیادہ صحیح نام تعبیر انواع یعنی انٹرپریٹیشن آف اسپیشیز ہونا چاہیے۔ ڈارون کی کتاب کے چھپنے کے بعد مسیحی چرچ کی طرف سے اس کی سخت مخالفت کی گئی، چنانچہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ڈاروینزم خدا کے وجود کی نفی ہے، مگر یہ درست نہیں۔ ڈارون کی کتاب اوریجن آف اسپیشیز میں 1 سے زیادہ بار خدا یعنی گاڈ کا نام آیا ہے۔ اس نے اپنی یہ کتاب ان الفاظ کے ساتھ ختم کی ہے کہ خالق نے ابتدا میں زندگی کی ایک یا کئی شکلیں پیدا کی اور پھر اس سے بہت سی انواع حیات وجود میں آ گئی۔ تخلیق کا یہ تصور کتنا عظیم ہے۔ there is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one, and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. ڈارون اپنی آخری عمر میں ناقابل تشخیص امراض کا شکار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں دی ہوئی متضاد تعبیرات یعنی کانٹراڈکٹری ایکسپلینیشن سے سخت غیر مطمئن تھا۔ اس پر 2 بار دل کا دورہ پڑا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ارتقاء یا مغالطہ۔ ریڑھ کی ہڈی انسان کے جسم کا ایک کمزور حصہ ہے۔ ریڑھ کے نیچے کا حصہ بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے اور وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے جس کو پیٹھ کا درد یعنی بیک ایک کہا جاتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کے حامی اس کو ارتقائی عمل سے جوڑتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان ابتداً
چوپائے کی شکل میں تھا جیسا کہ گھوڑا ہوتا ہے۔ پھر اس نے پیچھے کے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی، یہاں تک کہ وہ انسان کی صورت میں ایک سیدھا حیوان بن گیا۔ اب اس کے پچھلے پاؤں بدستور پاؤں رہے اور اگلے دونوں پاؤں ہاتھ کی مانند ہو گئے۔ سیدھا حیوان بننے کے بعد اس کا سارا بوجھ ریڑھ کی ہڈی پر آ گیا۔ یہی سبب ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ نہایت آسانی سے تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سرتاسر ایک مغالطہ ہے۔ 4 پیروں والے حیوان کا 2 پیروں والا حیوان بن جانا صرف ایک غیر ثابت شدہ قیاس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف قدیم زمانے کے انسان کو نہیں ہوتی تھی، یہ صرف موجودہ زمانے کے انسان کا مسئلہ ہے۔ موجودہ زمانے کا انسان کمفرٹ کلچر میں جیتا ہے۔ اس قسم کی بیماریاں اسی کمفرٹ کلچر کا نتیجہ ہیں۔ اس کا نظریہ ارتقاء سے کوئی تعلق نہیں۔ Backache is a common health problem. With reference to the backache is a common health problem talking back. Times of India, June 13. By Jag Suraya, backache is indeed one of the most common complaint that people suffer from at some stage in their lives. The most common causes behind the problem are poor posture, improper lifting or bending. A sedentary lifestyle with little or no exercise and overexertion of the body can be harmful too. One explanation for the vulnerability of the lower back is that it is one of the weakest parts in the human body, having evolved from walking on 4s to walking upright. This unique evolutionary adaptation is a relatively recent change. As a result, the stresses acting upon the vertebral column are unique in many respects and result in a variety of problems that are peculiar to the human species. A proper posture can go a long way towards providing relief from backaches. Subhash Kaura, The Times of India, New Delhi, June 15, 2009. ذہین وجود۔ اسٹیفن ہاکنگ موجودہ زمانے کا ایک ممتاز برٹش سائنسداں ہے۔ کائنات کے طویل مطالعے کے بعد اس نے کہا کہ میرا ریاضیاتی ذہن یہ بتاتا ہے کہ زمین کے ماوراء بھی انسان کے مانند کوئی ذہین وجود ہونا چاہیے۔ اس وجود کو اس نے اجنبی زندگی یعنی ایلین لائف کا نام دیا ہے۔ اس معاملے میں اسٹیفن ہاکنگ کی سادہ منطق یہ ہے کہ ہماری کائنات میں تقریباً 100 بلین کہکشائیں ہیں۔ ہر کہکشاں میں کئی 100 ملین ستارے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں یہ بات ناقابل قیاس ہے کہ صرف زمین وہ واحد سیارہ ہو جہاں زندگی کا ارتقاء ہوا ہے۔ میرے ریاضیاتی ذہن کے مطابق ستاروں کی یہ عظیم تعداد ہی اس نظریے کو پوری طرح معقول ماننے کے لیے کافی ہے۔ Hawking has suggested that extraterrestrials are almost certain to exist. Hawking's logic on aliens is, for him, unusually simple. The universe has 100 billion galaxies, each containing hundreds of millions of stars. In such a big place, Earth is unlikely to be the only planet where life has evolved. To my mathematical brain, the numbers alone make thinking about aliens perfectly rational. The Times of India, New Delhi, April 26th, 2010, page number 17. سیارے زمین پر ذہین وجود کا ہونا اولاً جس چیز کو ثابت کرتا ہے وہ استثناء یعنی ایکسپشن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس استثناء کی توجیہ کیا ہے؟ اسٹیفن ہاکنگ نے ارتقاء یعنی ایولوشن کے مفروض نظریے کو توجیہ کی بنیاد قرار دیا ہے، مگر زیادہ معقول بات یہ ہے کہ اس استثناء کی توجیہ مداخلت یعنی انٹرونشن کی بنیاد پر کی جائے، کیونکہ مداخلت اپنے آپ میں ثابت ہے، اور جب مداخلت کو مان لیا جائے تو خالق کا وجود اپنے آپ ثابت ہو جاتا ہے۔
मौजूदा ज़माने में बहुत सी नई हकीकतें दरियाफ्त हुई हैं। ये नई हकीकतें खालिक के वजूद को साबित कर रही थी, लेकिन इर्तिकाई मफरूज़े के तहत उनको इर्तिकाई अमल का नतीजा करार दे दिया गया। मगर ये महज एक क़ियास है, और एक क़ियास से दूसरे क़ियास को साबित करना बिलाशुबा एक गैर मंतिकी इस्तदलाल की हैसियत रखता है। एक रिपोर्ट मुकाबिल के सफ़े पर दो रिपोर्टें दर्ज की गई हैं। ये नज़रिए इर्तिका की कुछ हालिया रिसर्च पर मबनी है, मगर ये रिसर्च के नाम पर सिर्फ मुगालता यानी फैलेसी के वाक़यात हैं। इस किस्म की मुगालता आमेज़ तहक़ीक़ात से कुछ साबित नहीं होता। हयातियाती इर्तिका के सिलसिले में पहला सवाल ये था कि ज़िंदगी यानी लाइफ का आगाज़ किस तरह हुआ। डार्विन ने अपनी किताब असलुल अनवा यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में मफरूज़ा तौर पर यह मान लिया कि ज़िंदगी का आगाज़ खुदा यानी गॉड ने किया। मगर दोबारा यह सवाल था कि हयातियाती इर्तिका के नज़रिए के मुताबिक अज़वियाती इर्तिका यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे हुआ और एक नौ दूसरी नौ में कैसे तब्दील हुई। मसलन ये फ़र्ज़ किया गया था कि बकरी ने इर्तिका करते करते ज़राफ़ा की सूरत इख्तियार कर ली, मगर बकरी और ज़राफ़ा के बीच में बहुत सी दरमियानी कड़ियाँ थीं जो कि वाक़ये की दुनिया में मौजूद न थीं। यहाँ ये मान लिया गया कि ये सब गुमशुदा कड़ियाँ यानी मिसिंग लिंक्स हैं, मगर आज तक गुमशुदा कड़ी का नज़रिया गैर साबित शुदा बना हुआ है। Gene that gives us Edge over Apes Decoded. London. Researchers have discovered a new gene, which they say helps explain how humans evolved from chimpanzees. The gene, called MIR 941, is carried only by humans, and it appeared after humans evolved from apes and played a crucial role in human brain development, and could shed light on how we learn to use tools and language. Researchers from the University of Edinburgh compared it to 11 other species of mammals, including chimpanzees, gorillas, mice, and rats. This finding, published in Nature Communications, brings us closer to answering one of science's leading questions. What makes the human body different from other mammals? A previous study that also analyzed the differences between apes and humans found that the evolutionary genetic advantages that help humans live longer than apes also make them more vulnerable to diseases of aging, including heart disease, cancer, and dementia. Scientists led by Dr. Martin Taylor at the Institute of Genetics and Molecular Medicine showed that MIR 941 had an important part in the development of the human brain, and can even help explain how we acquire language and learn to use tools. This new gene is the first known gene to be found in humans and not in apes. According to the team, it appears to have a certain purpose in the human body. The Times of India, New Delhi, November. On Alta, Ikibin, on Ikipi, 19. Did genetic accident lead to human intelligence? London. Scientists have discovered the origin of intelligence after identifying a genetic accident 500 million years ago, when the genes that enabled humans to think and reason evolved. Researchers led by the University of Edinburgh have discovered how humans and other mammals evolved to have intelligence. They found that intelligence in humans developed as the result of an increase in the number of brain genes in our evolutionary ancestors. Scientists also believe that the same genes that improved our mental capacity are also responsible for a number of brain disorders. The researchers suggest that a simple invertebrate animal living in the sea 500 million years ago experienced a genetic accident which resulted in extra copies of these genes being made. This animal's descendants benefited from these extra genes, leading to behaviorally sophisticated vertebrates
including humans. One of the greatest scientific problems is to explain how intelligence arose during evolution. Professor Seth Grant of the University of Edinburgh, who led the research, said, The Times of India, New Delhi, December 4, 2012, page 19. نظریہ ارتقاء کے مطابق انسان کوئی اسپیشل مخلوق نہیں، وہ حیوانات کی اگلی ترقی یافتہ قسم ہے، مگر یہاں یہ سوال تھا کہ انسان تمام حیوانات بشمول چمپینزی سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ یہ اختلاف یا فرق کہاں سے آیا؟ اب ارتقاء پسند حضرات یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے انسان کے اندر ایک نیا جین دریافت کر لیا ہے۔ اس مختلف جین کی بنا پر ایسا ہے کہ انسان کے اندر ایسا دماغ ہے جو کسی حیوان کے اندر نہیں۔ انسان کے اندر نطق یعنی اسپیچ کی صلاحیت ہے، اور انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اوزار یعنی ٹولز بنائے اور ان کو استعمال کرے۔ مگر انسان کے اندر پائی جانے والی امتیازی صلاحیت یعنی ڈسٹنکٹیو کوالٹیز کی توجیہ صرف یہ کہہ کر نہیں ہو سکتی کہ انسان کے اندر حیوان سے مختلف ایک امتیازی جین پایا جاتا ہے، کیونکہ دوبارہ یہ سوال ہے کہ یہ امتیازی جین کہاں سے آیا۔ محض ارتقائی پروسیس یا اتفاق یعنی ایکسیڈنٹ کا لفظ اس انتہائی پیچیدہ واقعے کی توجیہ نہیں کر سکتا۔ گاڈ پارٹیکل کیا ہے؟ گاڈ پارٹیکل کیا ہے؟ گاڈ پارٹیکل کا مطلب خدائی ذرہ نہیں۔ گاڈ پارٹیکل دراصل ایک سائنسی مسئلے کی سائنسی تشریح یعنی سائنٹیفک ڈسکرپشن ہے۔ گاڈ پارٹیکل کا تصور دراصل خدا کا مشینی بدل یعنی میکینیکل سبسٹیٹیوٹ آف گاڈ ہے۔ گاڈ پارٹیکل کی دریافت کا براہ راست طور پر مذہبی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ God particle. The standard model of physics is used by scientists to explain the building blocks of the universe. According to this model, the universe began with a Big Bang. The Big Bang theory is widely accepted within the scientific community. This theory states that 13.7 billion years ago, the universe was in the shape of a very dense and compact cosmic ball. Then an explosion occurred in this compact ball, and all its constituents started flying apart with the speed of light. All the particles released from this cosmic ball were drifting apart from each other at the speed of light, which is the maximum speed of any object in the universe. Everything in the universe is made up of atoms. These atoms are in turn made up of electrons and protons. But after the explosion of the Big Bang, electrons and protons were speeding away from each other. These particles could bind together to form atoms only if their speed was decreased, and their speed could be decreased only by being given mass. This is why the Higgs boson is so important. Higgs boson is a subatomic particle. Physicists say its job is to give mass to the particles that make up atoms. Atoms then combine to form molecules, then molecules combine to form compounds, and these compounds gave rise to all the constituents of the universe as it exists today. If the Higgs boson were taken away, the particles which make up atoms would have zipped through the cosmos at the speed of light, unable to join together to form the atoms that make up everything in the universe, from planets to people. Then all creation would be unthinkable. 4 جولائی 2012 کو سائنسدانوں نے ایک دریافت کا اعلان کیا۔ اس کو نیئر ڈسکوری کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک سب ایٹمک پارٹیکل کی دریافت ہے جس کے بارے میں پچھلے تقریباً 50 سال سے ریسرچ ہو رہی تھی۔
اسی درمیان 1993 میں ایک امریکی سائنسداں لیون لیڈرمین نے ایک کتاب تیار کی. اس کا ٹائٹل گاڈ ڈیم پارٹیکل تجویز کیا. اس وقت تک یہ پارٹیکل ایک پراسرار پارٹیکل بنا ہوا تھا. لیون لیڈرمین اپنی کتاب میں اس پارٹیکل کا کوئی واضح تصور نہیں دے سکا تھا. اس نے جھنجھلاہٹ میں اپنی اس کتاب کا نام گاڈ ڈیم پارٹیکل رکھ دیا. گاڈ ڈیم ایک بگڑا ہوا نام ہے. اردو میں کہتے ہیں خدا کی لعنت. خراب موسم ہو تو کہا جائے گا گاڈ ڈیم ویدر. پبلشر کو کتاب کا یہ نام پسند نہیں آیا. اس نے بطور خود ڈیم کا لفظ نکال دیا اور کتاب کو گاڈ پارٹیکل کے نام سے چھاپ دیا. اس وقت سے عوامی طور پر اس ذرے کو گاڈ پارٹیکل کہا جانے لگا. تاہم سائنسدانوں کے نزدیک اس ذرے کا نام ہگس بوزان ہے. بوزان کا لفظ دراصل بوس کے نام سے لیا گیا ہے. ستیندر ناتھ بوس یعنی SN بوس ایک انڈین سائنسداں تھے. ان کی وفات 1974 میں ہوئی. انہوں نے 1924 میں سب ایٹمک پارٹیکل یعنی بیہیویئر آف سب ایٹمک پارٹیکلز کے بارے میں ایک پیپر تیار کیا تھا. اس پیپر کو البرٹ آئنسٹائن وفات 1955 اور دوسرے سائنسدانوں نے بہت پسند کیا تھا. اس وقت سے اس پارٹیکل کا نام بوزان پڑ گیا ہے. اس مخصوص پارٹیکل کو بوزان کا نام سب سے پہلے برٹش سائنسداں پال ڈیراک نے دیا تھا. اسکاٹ لینڈ کے ایک سائنسداں پیٹر ہگس نے 1964 میں اس موضوع پر زیادہ واضح انداز میں ایک مفصل پیپر تیار کیا جس کا ٹائٹل یہ تھا Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons. اس وقت سے زیر تلاش پارٹیکل کو ہگز بوزان کہا جانے لگا. سائنسی نقطہ نظر سے ہگز بوزان کی اہمیت بہت زیادہ تھی. اس لیے وہ ساری دنیا کے سائنسدانوں کے لیے تلاش کا موضوع بن گیا. آخر کار 1998 میں اس موضوع کی تحقیق کے لیے ایک خصوصی سرنگ بنائی گئی. اس سرنگ کو ایک یورپین ادارے نے تیار کیا تھا. اس کا نام یہ ہے یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ. اس سرنگ کا نام یہ تھا لارج ہیڈرون کولائیڈر. اس پروجیکٹ میں دنیا کے 100 ملک شریک ہوئے اور 10,000 سائنسدانوں اور انجینئروں نے اس میں کام کیا. 4 جولائی 2012 کو اس پروجیکٹ کے نتیجے یعنی رزلٹ کا اعلان کیا گیا. سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ اس تحقیق میں وہ نیئر ڈسکوری تک پہنچ گئے ہیں. ہگز بوزان دراصل فزکس کے اسٹینڈرڈ ماڈل کا ایک گمشدہ پارٹیکل ہے جو اس بات کی توجیہ کرتا ہے کہ ابتدائی انفجار کے بعد کائنات کیسے وجود میں آئی. فزکس کے اسٹینڈرڈ ماڈل کو سائنسداں کائنات کے بلڈنگ بلاک کی توجیہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس ماڈل کے مطابق کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا. بگ بینگ کا نظریہ سائنسدانوں کے نزدیک عمومی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے. یہ نظریہ بتاتا ہے کہ 13 بلین سال پہلے کائنات ایک بہت بڑے کاسمک بال کی صورت میں تھی. کائنات کے تمام پارٹیکل اس کے اندر شدت سے باہم پیوست تھے. پھر اس کاسمک بال میں ایک انفجار ہوا اور اس کے تمام اجزاء چاروں طرف روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگے. روشنی کی رفتار معلوم طور پر سب سے زیادہ ہے جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. کاسمک بال سے جو پارٹیکل خارج ہوئے وہ نہایت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے تھے. ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ ایٹم سے بنی ہے. یہ تمام ایٹم الیکٹران اور پروٹون کے ملنے سے بنتے ہیں. ضرورت تھی کہ یہ تمام پارٹیکل باہم ملیں
لیکن بگ بینگ کے انفجار کے بعد الیکٹران اور پروٹون بھاگ رہے تھے کیونکہ ان میں کمیت یعنی ماس نہیں تھی۔ یہ ذرات باہم مل کر ایٹم کو صرف اس وقت بنا سکتے تھے جبکہ ان کی رفتار کم ہو، اور ان کی رفتار صرف اس وقت کم ہو سکتی تھی جبکہ ان کے اندر کمیت پیدا ہو جائے۔ ہگز بوزان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اس سائنسی مسئلے کا جواب فراہم کرتا ہے۔ ہگز بوزان ایک سب ایٹمک پارٹیکل کا نام ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہگز بوزان کا کام یہ ہے کہ وہ ایٹم کے پارٹیکل کو کمیت عطا کرے۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایٹم مل کر مالیکیول بنائے، اور پھر مالیکیول کے بننے سے کمپاؤنڈ بنے، پھر کمپاؤنڈ کے ملنے سے وہ تمام چیزیں بنتی ہیں جو کہ اس وقت کائنات میں موجود ہیں۔ اگر ہگز بوزان نہ ہوتے تو پارٹیکل میں کمیت پیدا نہ ہوتی جو کہ باہم مل کر ایٹم بناتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تمام پارٹیکل روشنی کی رفتار سے خلا میں سفر کرنے لگتے، پھر یہ ناممکن ہو جاتا کہ وہ باہم مل کر ایٹم بنائیں اور اس کے بعد کائنات کی تمام چیزیں وجود میں آئیں، ستاروں سے لے کر سیاروں تک اور غیر ذی روح اشیاء سے لے کر ذی روح اشیاء تک۔ قرآن کی تصدیق۔ قرآن کی سورہ النساء میں ارشاد ہوا ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ سورہ نمبر 4 آیت 82۔ یعنی کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ یعنی قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ قرآن 7ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں اترا۔ یہ سائنس کی دریافتوں سے بہت پہلے کا زمانہ تھا۔ اس قبل دریافت زمانے میں قرآن کی اس آیت کا اترنا گویا یہ دعویٰ کرنا تھا کہ بعد کی دریافت شدہ حقیقتیں قرآن کے عین مطابق ہوں گی۔ قرآنی بیانات اور دریافتوں کے درمیان کبھی عدم مطابقت یعنی انکنسسٹنسی نہ ہوگی۔ اس طرح یہ واقعہ اس بات کی تصدیق ہوگا کہ قرآن عالم الغیب کی کتاب ہے، کیونکہ عالم الغیب کے سوا کوئی بھی پیشگی طور پر ان حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ عالم الغیب کے سوا کوئی بھی پیشگی طور پر ان حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بگ بینگ کا تصور اور ہگز بوزان کا تصور پیشگی طور پر قرآن میں موجود تھا۔ اس سلسلے میں قرآن کی سورہ الانبیاء کی درج ذیل آیت کا مطالعہ کیجیے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ سورہ نمبر 21 آیت 30۔ قرآن کی اس آیت میں تخلیق کے 3 مرحلوں کا ذکر ہے۔ پہلے مرحلے کو رتق کہا گیا ہے۔ رتق کا مطلب ہے منضم الاجزاء، یعنی کائنات کے تمام پارٹیکل کا باہم جڑا ہوا ہونا۔ اس میں کاسمک بال کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ دوسرے مرحلے کو قرآن میں فتح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فتح کا مطلب ہے الفصل بین المتصلین، یعنی باہم ملی ہوئی چیزوں کا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا۔ اس میں بگ بینگ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں پانی یعنی الماء کے بننے کا ذکر ہے۔ یہاں پانی کا ذکر علامتی طور پر ہے، یعنی پانی اور دوسری تمام چیزیں۔ پانی ایک جوہری مادہ یعنی سبسٹنس ہے۔ اس طرح کے بہت سے جوہری مادے کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ پانی ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کے 1 ایٹم کے ملنے سے بنتا ہے۔ یہی معاملہ دوسری تمام مادی چیزوں کا ہے۔ ہر چیز ایٹم کے ملنے سے بنی ہے۔
اور ایٹم اس وقت بنا جب کہ اس کے پارٹیکل میں کمیت یعنی ماس پیدا ہوئی۔ اس طرح اس آیت میں پانی کا ذکر کر کے اس نوعیت کی دوسری تمام مادی چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، یعنی فتح کے واقعے کے بعد تمام پارٹیکل میں کمیت کا پیدا ہونا اور پھر پارٹیکل کا مجتمع ہو کر تمام چیزوں کا وجود میں آنا۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، البتہ قرآن میں مظاہر فطرت کے بہت سے حوالے دیے گئے ہیں جو کہ سائنس کا موضوع تحقیق ہیں۔ قرآن کا مقصد صرف یہ ہے کہ فطرت میں موجود آیات یعنی سائنس کا حوالہ دے کر قرآن کی آئیڈیالوجی کو علمی طور پر ثابت کرنا۔ اس طرح قرآن میں فطرت کے بہت سے مظاہر کے متفرق حوالے یعنی فریگمنٹری ریفرنسز دیے گئے ہیں۔ ان حوالوں کے بارے میں قدیم زمانے میں کچھ معلوم نہ تھا، گویا کہ قرآن میں یہ حوالے مستقبل کی انسانی نسلوں کو شامل کرتے ہوئے دیے گئے تھے۔ اس طرح انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ قرآن کے ان حوالوں کا تقابل بعد کے حالات سے کر کے قرآن کی صداقت کی تصدیق حاصل کرے۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔